السلام علیکم۔ پوری دنیا کو سودی نظام پر لگانے والوں نے خود پر سود حرام رکھا ہے۔ آج دنیا کی ہر دوسری پروڈکٹ میں ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسرائیل۔ یہودیوں کی کامیابی کے راز کیا ہے، کیسے انہوں نے ہر شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن کیوں مقدس ہے اور یہ کیا کرتے ہیں۔ آج یہودی مسجد اقصیٰ تک پہنچ چکے ہیں اور مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جانے سے روک رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج کس ندی کا سارا پانی پی جائیں گے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلے اب نکلتے ہیں ناجائز ملک اسرائیل کے سفر پر۔ اسرائیل کا آفیشیل نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی کل آبادی 95 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کا کل رقبہ 21,937 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستوں، بحیثیت مسلمان ہم اسے کبھی بھی ملک تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ فلسطین کے اوپر ایک ناجائز قبض ریاست ہے۔ فلسطین میں موجود اس قبض ریاست کے ایک طرف لبنان، شام، اردن، مصر اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی کی ساحلی پٹی لگتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودی 1,97 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے 72 لاکھ کے قریب اسرائیل میں رہتے ہیں۔ یہ تعداد میں تو بہت کم ہے، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک اس کے خلاف نہیں بولتے، یہاں تک کہ بہت سے مسلم ممالک بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ یہودیوں کو جن ممالک سے خطرہ تھا، ان کی معاشی حالت اس حد تک خراب کر دی گئی ہے کہ اب وہ اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن میں عراق، شام اور یمن وغیرہ شامل ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب سٹی ہے، لیکن یہودی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس کے قریب مسلم کوارٹر میں تیزی سے گھر خریدنا شروع کر دیے ہیں، تاکہ مسلم آبادی کم ہوتی جائے اور یہودی یہاں آباد ہو جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا انڈیا نے کشمیر میں کیا ہے۔ مسلمانوں سے زبردستی جگہ خرید کر ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اپنے ارد گرد کے ممالک کو تباہ کر چکا ہے اور یہاں تک کہ فلسطین اور ایران کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اسرائیل میں بولے جانے والی زبان عبرانی ہے، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اپنے ارد گرد کے ممالک کو تباہ کر چکا ہے اور یہاں تک کہ فلسطین اور ایران کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اسرائیل میں بولے جانے والی زبان عبرانی ہے، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ عربی بھی بولتے ہیں۔ اسرائیل کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہاں ایک عام بات بتاتا چلوں، کچھ لوگ اسرائیل کو گالی دینے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اسرائیل پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کہا جاتا تھا اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آج یہودی معاشی طور پر مضبوط ہو چکے ہیں۔ دنیا کی ہر دوسری کمپنی میں یہودیوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ تل ابیب سٹی اسرائیل کا سب سے اہم معاشی اور اقتصادی مرکز ہے اور اسے اسرائیل کا سب سے ترقی یافتہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ساحل سمندر کے کنارے واقع ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک زندہ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی تو باہر آئے۔ تل ابیب سٹی کا پرانا نام جافا تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تل ابیب کا نام کیسے رکھا گیا۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ 970 قبل مسیح میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام شروع کروایا تو تعمیر کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، لیکن جنہوں نے اس کی تعمیر مکمل کر لی، اسے ہیکل سلیمانی میں ہی تابوت سکینہ موجود تھا۔ 500
86 قبل مسیح عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لوگوں کو غلام بنا لیا۔ شہر کے باہر ایک بستی تعمیر کی جس میں ان غلاموں کو رکھا گیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ اس وقت سے آج تک اس شہر کا نام تل ابیب ہے۔ دوستوں، پوری دنیا کو سود پر لگانے والے بھی یہودی ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خود پر سود کو حرام رکھا ہے۔ آج بہت سے لوگ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اسرائیل کا حقیقی معنوں میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سود کے نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ اصل بائیکاٹ سود کا نظام چاہیے۔ مسلم کنٹریز سے لے کر انفرادی مسلمان تک ہر کوئی سود کا اگر بائیکاٹ کرے گا تو اسرائیل کو سب سے زیادہ اس سے تکلیف پہنچے گی۔ سود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے، آگے پہنچانا آپ کا کام ہے۔ پاکستان کے لوگ اسرائیل جب بیت المقدس نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر صاف صاف لکھا ہے کہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اسرائیل میں موجود یہودی آپس میں ہمیشہ اتفاق سے رہتے ہیں اور یہ ان کی ترقی کا راز بھی ہے۔ یہ کبھی کسی کو بھی اپنے مذہب میں نہیں آنے دیتے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بڑھانا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہودی اپنی تاریخ اور دشمنی کو کبھی نہیں بھولتے بلکہ اپنی ہر نسل کو یاد دلواتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ یہودی نوجوانوں نے ہاتھ میں کارڈ پکڑا تھا اور اس پر لکھا تھا خیبر آپ کا آخری موقع تھا۔ مطلب 1400 سال پرانی جنگ میں مولا علی نے یہودیوں کو خیبر کے قلعے میں شکست دی تھی۔ ان کی ہر نسل کو یہ آج بھی یاد ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوستوں، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک اسرائیل آنے کے لیے تل ابیب کا ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلمان فلسطین میں جانے کے لیے اردن کا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے تل ابیب کا ایئرپورٹ جہاں ہر کسی سے مکمل تفتیش کے بعد انٹری دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی اسرائیلی نیو سیکل ہے جو پاکستانی 76 روپے کے برابر ہے، جبکہ انڈین 23 روپے کے برابر ہے۔ تل ابیب بہت مہنگا شہر ہے۔ ہوٹل سے لے کر ہر چیز آپ کو بہت مہنگے ملے گی کیونکہ یہاں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس شہر کی ڈیولپمنٹ یورپ نے کی تھی تاکہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر یہاں بسایا جائے۔ جب یہودی یہاں آئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اس شہر کی حد تک محدود رہیں گے، ہر سہولت انہیں اسی شہر میں دی جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ یہ پورے فلسطین میں پھیل گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔